قرآن میں وہ کہتا ہے اللہ کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کتنی قومیں تباہ ہوئی جو میرے حکم پہ نہیں چلی. تمہارے سے پہلے کتنی قومیں قرآن کے اندر آپ پڑھیں کتنی قومیں تباہ ہوئی, تاریخ پڑھیں. ہمارے سامنے قومیں ٹوٹی, ہمارا ملک ٹوٹا, ہمارا ملک کا ایک حصہ بنگلہ دیش بن گیا. ہماری زندگی میں ٹوٹ گیا پاکستان, یوگوسلاویا ٹوٹ گیا, سوویت یونین ٹوٹ گئی. اگر ملک کامیاب ہوتے ہیں ان کے اصولوں کے اوپر جو اللہ نے بنائے ہوئے اصول, سب سے بڑا اصول انصاف. مدینہ کی ریاست میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور انصاف کے اوپر کھڑی کی تھی. اللہ نے حکم دیا تھا امر بالمعروف, سارے انسانوں کو حکم دیا تھا کہ تم نے سچ اور حق اور اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, تم نے بدی کے خلاف جہاد کرنی ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. تو جب ایک معاشرہ بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ملک کے اوپر بٹھا دیتا ہے وہ اپنی تباہی کے راستے پہ نکل جاتا ہے. جب ایک ملک شہباز شریف جیسا کرپٹ آدمی, نواز شریف جیسا کرپٹ بگوڑا, آصف زرداری جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہا ہے, جب یہ لوگ ایک ملک کے اوپر قیادت میں آ جاتے ہیں, میرے بہنوں, میرے بھائیوں, میرے بچوں, یہ یاد رکھیں وہ ملک کی تباہی, ملک کی بربادی, وہ ملک تباہی کی طرف جاتا ہے. کیا ہم ان چوروں کی قیادت, کیا یہ ہمارا مستقبل ہے, یا ہم ایک آزاد خود مختار ایک حقیقی آزادی کی جنگ لڑ کے ہم ایک وہ پاکستان بنائیں گے جس پاکستان کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا, اور میرا تیرا رشتہ کیا, اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اللہ کوئی نہیں ہے خدا تیرے سوا, کسی کے سامنے نہیں ایک مسلمان جھکتا. اور صرف ہم اس کو شرک نہ سمجھے کہ مورتیوں کے سامنے نہ جھکنا, مٹی کے بتوں کے سامنے نہ جھکنا, صرف یہ شرک نہیں, کسی کے سامنے بھی آپ جھکیں گے. سب سے بڑا بت خوف کا بت ہے, خوف کی وجہ سے, خوف کی بت کی پوجا کرنے کی وجہ سے انسان غلام بن جاتا ہے. اس لیے میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں. لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا کہ میں اللہ کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا.